بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ احناف کے نزدیک جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں، اور شوافی حضرات کے نزدیک اگر جمع بین الحقیقت والمجاز کے جمع کرنا ممکن ہو تو جائز ہے، اگر ممکن نہ ہو تو پھر جائز نہیں۔ مصنف نے 4 تفریعات ذکر کی اس بات پر کہ 3 میں حقیقت متعین ہے، مجاز جائز نہیں، وہ مراد نہ ہوگی، اور آخری مثال میں مجاز متعین ہے اور حقیقت مراد نہیں، دونوں مراد نہیں لے سکتے۔ احناف کے اس اصول پر اعتراض ہے کہ ہم آپ کو ایسی مثال دکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود جمع بین الحقیقت والمجاز کیا ہے، ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت میں آپ حقیقت بھی مراد لے رہے ہیں اور مجاز بھی لے رہے ہیں، تو آپ تو جمع بین الحقیقت اور مجاز کا ارتکاب کرتے ہو، حالانکہ آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دونوں کا جمع کرنا جائز نہیں۔ اعتراض یہ ہے، اس قاعدے پر اعتراض ہے کہ آپ کے ہاں چونکہ جمع بین الحقیقت والمجاز جائز نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی، حربی آدمی، مسلمانوں نے کافروں کے قلعے کا محاصرہ کر دیا اور کافر قلعہ بند ہو گئے اور مسلمان ارد گرد قلعے کے پڑاؤ ڈال دیے انہوں نے، پھر حربی آدمی نے کھڑے ہو کر قلعے کے اوپر سے کہا کہ آمنون علی ابنائنا و موالینا، ہمیں ہمارے بیٹوں اور موالی پر امن دے دو، یعنی ہمیں بھی امن دے دو اور ہمارے بیٹوں کو بھی دے دو اور ہمارے موالی کو بھی دے دو۔ آمنون علی ابنائنا و موالینا، اعلیٰ بمعنی معا، ہم کو ہمارے بیٹوں سمیت اور موالی سمیت امن دے دو۔ لفظ ابن کا حقیقی معنی ابن ہے، بیٹا، اور ابن الابن میں لفظ ابن مجاز ہے، اور آپ لوگ کہتے ہو کہ اگر وہ امام المسلمین ان کو امن دے دے تو یہ امن جیسے ان کے بیٹوں کو ملے گی، ان امن میں ان کے پوتے بھی داخل ہو جائیں گے، ابناء الابناء بھی داخل ہوں گے، جیسے اس امن میں موالی کو امن ملے گا تو موالی اور موالی کو بھی امن ملے گا، وہ بھی امن میں داخل ہو جائیں گے۔ تو لفظ مولا کا حقیقی معنی تو موتق ہے، موتق، اور موتق الموتق، موالی والموالی، وہ تو مجاز ہے، تو پھر آپ کیسے مولا کے معنی میں اس کو جمع کر رہے ہیں، دونوں کو داخل کر رہے ہیں؟ یہی جمع بین الحقیقت والمجاز ہے جو آپ کر رہے ہو۔ جب ان نے امن اپنے بیٹوں کے لیے طلب کی ہے تو پھر بیٹوں کے بیٹوں کا داخل ہونا جائز نہیں ہونا چاہیے آپ کے اصول کے مطابق، مجاز ہے، اس لیے ایک ہی لفظ ابنا میں کہ حقیقت کو بھی شامل ہو اور مجاز ابناء الابناء کو بھی شامل ہو، یہ آپ کے اصول کے خلاف ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، مصنف نے جواب دیا اس اشکال کا کہ یہاں امن میں بیٹوں کو جو امن طلب کیا گیا ہے بیٹوں کے لیے، اس میں ابناء الابناء کا داخل ہونا صرف نام کے شعبے کی، نام کے ظاہری شمول کی وجہ سے ہے، اور یہاں خون کی حفاظت میں شبہ آ گیا، انہوں نے ابنا کے لیے امن طلب کی ہے، اور ابن کا اطلاق جیسے ابن پر ہوتا ہے حقیقی معنی بیٹے پر، اسی طرح ظاہری یہ لفظ جیسے بیٹے کو شامل ہے پوتوں کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ یا بنی آدم میں بنی آدم سے مراد آدم کے صرف بیٹے مراد نہیں، اس کا اطلاق صرف بیٹوں پر نہیں، بلکہ اس نام کے ظاہری شمول میں جیسے بیٹے داخل ہیں پوتے بھی داخل ہیں، پوتے بھی داخل ہیں۔ اس لیے
نام کے ظاہری شمول کی وجہ سے لفظ ابن ابناء الابناء کو بھی شامل ہے، اس لیے بیٹے داخل ہو جائیں گے، کیونکہ مسئلہ خون کی حفاظت کا ہے، مسئلہ خون کی حفاظت کا ہے۔ اور یہ جو امن ہے، امن یہ جیسے صریح الفاظ سے ثابت ہوتی ہے، اسی طرح شبہ سے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ امن جیسے صراحتاً ثابت ہوتی ہے، شبہ سے بھی امن کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اصل مسئلہ خون کی حفاظت کا ہے۔ اگر بیٹوں کو امن نہیں، اگر پوتوں کو امن نہیں ملے گی اور وہ ابنا میں داخل نہ ہوگی اور وہ نکل کے آ جائے تو قتل ہو جائیں گے، اس لیے کہ امن تو صرف بیٹوں کو ملا ہے نہ کہ پوتوں کو۔ تو مسئلہ خون کی حفاظت کا ہے، اس لیے پوتوں کے لیے امن ملنے میں شبہ آ گیا، اور امن و امان جیسے صریح الفاظ سے ثابت ہوتی ہے، شبہ سے بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے خون کی حفاظت کی وجہ سے اس میں شبہ آ گیا، اس لیے جیسے ابنا ابن کو شامل ہے، ابناء الابناء کو بھی شامل ہے۔ ارادہ نہیں کیا گیا، ارادہ نہیں ہے، صرف نام کے شمول کی وجہ سے، نام کا اطلاق، ابن کا اطلاق جیسے بیٹے پر حقیقی پر ہوتا ہے معنی پر، اسی طرح ابناء الابناء پر بھی ہوتا ہے۔ تو صرف لفظ کے ظاہری شمول کی وجہ سے یہ لفظ مجاز کو بھی شامل ہوگا۔ ارادہ صرف ابنا کا ہے، ابناء الابناء یہ بغیر ارادے کے داخل ہے، ابناء الابناء بغیر ارادے کے داخل ہے، ارادہ صرف ابنا کا ہے، ابناء الابناء بغیر ارادے کے داخل ہو گئے۔ نام کی اطلاق کی وجہ سے، یعنی ظاہری شمول کی وجہ سے، اور خون کی حفاظت کی وجہ سے شبہ آ گیا۔ اور امن و امان جیسے صریح کلام سے ثابت ہوتا ہے، شبہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں خون کی حفاظت کی احتیاط کی بنیاد پر ابناء الابناء کو یہ امن ملے گی اور وہ ابنا میں داخل ہوں گی احتیاطاً، نہ کہ ان کا ارادہ ہے۔ جب ارادہ نہیں ہے، ارادہ صرف ابنا کا ہے، اور ابناء الابناء احتیاط کی بنیاد پر خون کی حفاظت کی وجہ سے ان کو شامل کیا گیا ہے، تو پھر جمع بین الحقیقت والمجاز کا اعتراض بھی درست نہیں۔ اور جواب سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے کہ لفظ ابن کا اطلاق جیسے ابن پر ہوتا ہے، ابن الابن پر بھی ہوتا ہے، تو ظاہری شمول کی وجہ سے صرف احتیاطاً خون کی حفاظت میں احتیاط کی وجہ سے بیٹوں کو بھی بیٹوں میں داخل کر کے ان کے لیے بھی امن کو ثابت کیا گیا۔ یہ ایک جواب ہو گیا اس اعتراض کا کہ تم جمع بین الحقیقت والمجاز کر رہے ہو، ایک جواب ہو گیا جو شارح نے ذکر کیا۔ دوسرا جواب محشی نے ذکر کیا۔ محشی نے جو جواب دیا، محشی کہتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح امن طلب کرتا ہے کہ آمنون علی ابنائنا و موالینا، تو در حقیقت وہ اپنے بیٹوں کے لیے امن نہیں مانگتا بلکہ اپنے فروع کے لیے امن مانگتا ہے۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے آمنون علی فروعنا، ہمیں ہمارے فروع پر امن دے دو۔ اور قرینہ اس پر موجود ہے، قرینہ یہ ہے کہ جب اپنے بیٹوں کے لیے امن طلب کرتا ہے تو وہ اپنی نسل کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اور اس کا نسل جیسے بیٹوں کی صورت میں باقی رہتا ہے، پوتوں کی صورت میں بھی ابقائے نسل ہے۔ تو اس ابقائے نسل کے قرینے کی وجہ سے آمنون علی ابنائنا سے مراد فروع مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ فروع مراد ہے، علی سبیل عموم المجاز۔ لہذا محشی نے جواب دیا کہ یہاں حربی آدمی کا بیٹوں کے لیے امن طلب کرنے کا مقصد اپنے اور نسل کے لیے امن طلب کرنا ہے، اور یعنی عموم مجاز کے طور پر اس نے بیٹے بولے ہیں، اس سے مراد فروع مراد ہے۔ اور جیسے ابن فرع ہے، اسی طرح ابن الابن بھی کیا ہے؟ فرع ہے۔ اس لیے عموم مجاز کے طور پر اس نے امن طلب کی ہے، اور آمنون علی ابنائنا کہہ کر اس کی مراد آمنون علی فروعنا ہے۔ اس لیے بیٹے کو بیٹے بھی داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ جیسا بیٹا فرع ہے امن میں داخل ہوگا، تو ابن الابن بھی فرع ہے، اس لیے اس کو بھی امن ملے گی عموم مجاز کے طریقے پر، عموم مجاز کے طریقے پر۔ لہذا جب یہ عمومی مجاز ہے، اور عمومی مجاز میں لفظ کا ایسا عام معنی مراد لے لینا کہ حقیقت بھی اس کا ایک فرد بن جائے،
اس میں داخل ہو تو عمومی مجاز تو بالاتفاق جائز ہے. عمومی مجاز کے طور پر جمع بین الحقیقت والمجاز بالاتفاق جائز ہے. اس لیے یہاں عمومی مجاز کے طور پر ابناء الابناء کو ابناء میں داخل کر کے امن دی گئی ہے. اس لیے عمومی مجاز کو لے کر ہم پر اعتراض کرنا، ہمارے قاعدے پر جمع بین الحقیقت والمجاز کے ارتکاب کا اعتراض کرنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ یہ عمومی مجاز ہے بقول محشی کے اور بقول شارع کے جو شارع نے جواب دیا. اس لیے کہ ظاہری طور پر لفظ کا اطلاق جیسے ابن پر ہوتا ہے، ابن الابن پر ہوتا ہے، تو ظاہری اطلاق کی وجہ سے لفظ مجاز کو شامل ہے. ارادہ نہیں کیا گیا، مجاز ارادے میں داخل نہیں، ارادہ صرف ابن کا ہے حقیقی معنی کا، اور ابن صرف لفظ کے اطلاق کی وجہ سے داخل ہو گیا شبہ کی وجہ سے. تو جب ارادہ مجاز کا ہے ہی نہیں تو پھر جمع بین حقیقت اور مجاز کا اعتراض بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ ارادہ تو صرف حقیقت کا ہے، مجاز بلا ارادہ محض لفظ کے اطلاق اور شبہ کی وجہ سے وہ شامل ہوا ہے، داخل ہو گیا. اس لیے اعتراض کرنا درست نہیں. جواب سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ایک جواب شارع نے دیا اور ایک جواب محشی نے ذکر کیا. البتہ اس جو شارع نے جواب دیا ہے اس جواب پر اعتراض ہے. معترض کہتے ہیں کہ آپ نے تو تقریر کر کے جان چھڑا لی کہ لفظ کے اطلاق کی وجہ سے شبہ ہے، خون کی حفاظت کا مسئلہ ہے، اور امن جیسے صریح کلام سے ملتی ہے حاصل ہوتی ہے، شبہ سے بھی امن ثابت ہو جاتی ہے. اور لفظ کے اطلاق میں جیسے لفظ کا اطلاق ابن کا ابن حقیقی معنی پر ہوتا ہے، بیٹے پر ابن الابن پر بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے مجاز حقیقت میں داخل ہو گئی. بلا ارادہ دونوں مراد ہیں. لیکن اس جواب پر اعتراض ہے. اعتراض ہے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ شبہ بھی ہے اور لفظ کا اطلاق بھی دوسرے اسم کو شامل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے حقیقت پر عمل کیا اور مجاز کو شامل نہیں کیا. جیسے کہ اگر حربی آدمی امن طلب کر لے اپنے آبا کے لیے اور یہ کہے آمنون، یہ جیسے ابنا کے لیے امن طلب ہو گیا نا پہلے والے اس میں، اسی طرح موالی بھی اسی طرح ہے بھائی. آمنون علی موالینا اگر حربی کہے تو موالی جیسے حقیقی معنی مولا موتق اور موتق الموتق وہ مجاز ہے، تو جیسے اگر مولا کو امن ملے گا موتق کو، تو موتق الموتق کو بھی اس کے ضمن میں امن مل جائے گا. اس لیے کہ مولا کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے عرف میں، عرف کے اعتبار سے چونکہ مولا کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، اس لیے عرفاً اطلاق میں یہاں پر بھی یہی ہے کہ مولا اپنے حربی آدمی اپنے موالی کے نسل کو باقی رکھنے کے لیے امن طلب کرنا چاہتا ہے، ابقائے نسل کے لیے، موالی کے لیے. اور ابقائے موالی اور نسل تبھی ہوگی جب وہ امن جیسے موتق کو ملتا ہے موتق الموتق کو بھی ملے. اس لیے جیسے مجاز بھی ہے اس میں داخل ہو جائے گی، جیسے ابناء الابناء ابن میں داخل ہو گئے. اس جواب پر اعتراض یہ ہے اگر کوئی حربی آدمی یہ کہے آمنون علی آبائنا و امہاتنا، ہم کو ہمارے آبا پر اور ہمارے امہات سمیت ہمیں امن دے دو. لفظ اب کا اطلاق باپ پر حقیقتاً ہے اور جد پر مجازن ہے. جد کو بھی اب کہتے ہیں مجازن. لفظ ام کا اطلاق ماں پر حقیقتاً ہے اور ام الام پر جدہ پر مجازن ہے، ان کو بھی ماں کہتے ہیں مجازن. حالانکہ آپ لوگوں کے ہاں قاعدہ یہ آپ نے بتا دیا کہ جب لفظ کا اطلاق ان پر ہو اور شبہ ہو، خون کی حفاظت کا مسئلہ ہے، تو پھر وہاں امن ملنی چاہیے. حالانکہ آپ لوگوں کے ہاں اگر حربی اس طرح امن طلب کر لے تو یہ امن صرف باپ کو ملے گی، دادا کو نہیں ملے گی. امن میں ماں داخل ہوگی اور جدہ داخل نہیں ہوگی. لہذا اگر آبا کے ساتھ اجداد بھی نکل آئے اور امہات کے ساتھ جداد بھی نکل آئے تو ان کو وہ امن میں داخل نہیں ہوگی، ان کا قتل کرنا جائز ہوگا اور وہ امن میں داخل نہ ہوں گے. حالانکہ اوپر آپ نے کیا جواب دیا؟ ابناء الابناء کو ابناء میں داخل کر کے آپ نے کہا شبہ ہے
اور لفظ کا اطلاق ان پر بھی ہوتا ہے جیسے یا بنی آدم میں ہوتا ہے، تو جیسے وہاں اطلاق ہوتا ہے تو لفظ اب کا اطلاق بھی تو جیسے اب پر ہے جد پر بھی تو ہوتا ہے، لفظ کا اطلاق بھی ہے اور مسئلہ شبہ خون کی حفاظت کا بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے اب کو امن ملی ہے جد کو بھی امن ملنی چاہیے تھی، جیسے کو امن ملی ہے تو جدہ کو بھی امن۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا مصنف نے کہ اب کے اطلاق میں آبا کے لیے امن طلب کرنے میں اجداد داخل نہیں، اس لیے کہ وہاں جو ہم نے ابنا کے لیے امن طلب کرنے میں ابنا والابنا کو شامل کیا ہے وہ فروع تھے۔ یہ امن کا ملنا شبہ کی وجہ سے، امن کا ملنا لفظ کے اطلاق میں داخل ہونا، یہ فروع کے لائق ہے، اصول کے لائق نہیں ہے۔ یہ مناسب ہے کہ فروع داخل ہوں، اصول داخل نہ ہو۔ اور وہاں ابناء الابناء فرع ہے ابن کی، موالی والموالی فرع ہے موالی کی، مولا کی، تو وہ لفظ کے اطلاق میں بھی داخل تھے، شبہ تھا لیکن وہ فروع تھے، اس لیے ہم نے ان فروع کو اصول کے تابع کر کے امن میں داخل کر دیا۔ اور یہاں آبا کے امن میں اجداد جو ہے وہ ٹھیک ہے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، لفظ کے اطلاق میں اب اصل اور جد فرع ہے، جد فرع ہے، لیکن خلقت میں پیدائش میں جد اصل ہے اور اب فرع ہے، اب کیا ہے؟ فرع ہے۔ اگر ہم ابناء الابناء کی طرح جس طرح ابناء الابناء کو ابناء میں داخل کر کے امن دے دی، ثابت کر دی تھی، تو اگر ہم یہاں پر بھی ایسے کریں گے، اجداد کو آبا کے تابع کر کے داخل کریں گے تو پھر اصول کا فروع کے تابع ہونا لازم آئے گا، حالانکہ اصول فروع کے تابع نہیں بلکہ فروع اصول کے تابع ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہے، لفظ کے اطلاق میں اصل ہے اور جدہ فرع ہے، لیکن خلقت میں یہ جدہ اصل ہے اور کیا ہے؟ فرع ہے۔ اگر ہم کے اطلاق میں جدہ کو بھی داخل کریں گے تو پھر یہ اصول کو فروع کے تابع کرنا لازم آئے گا، اور اصول فروع کے تابع نہیں ہو سکتے، اصول کا فروع کے تابع کرنا خلاف معقول ہے، خلاف معقول ہے۔ اس لیے ہم نے ابناء الابناء میں ابناء کو ابناء میں داخل کر دیا، اس لیے کہ وہ لفظ کے اطلاق میں بھی فرع تھی، اس لیے کہ ابن میں اصل ہے اور ابن الابن میں فرع، اور خلقت میں بھی ابن الابن فرع ہے ابن کی، تو وہ دونوں جہتوں سے فرع ہے، اور فروع ہی اصول کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے وہاں ہم نے اصول کو فروع کے تابع کر کے امن میں داخل کر دیا۔ اور یہاں اگرچہ لفظ کے اطلاق میں جد یہ فرع ہے اب کی، لیکن خلقت میں چونکہ وہ اصل ہے اور یہ فرع ہے، اگر ہم یہاں پر بھی تابع کر کے داخل کریں گے تو اصول کا فروع کے تابع ہونا لازم آئے گا، جو کہ خلاف معقول ہے اور درست نہیں۔ اس لیے آبا کے لیے امن طلب کرنے اور امہات کے لیے امن طلب کرنے میں آبا، اجداد اور جداد داخل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس کو لے کر ہم پر اعتراض کرنا، ہمارے قاعدے پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امن میں داخل ہونا، تابع ہو کر داخل ہونا، یہ فروع کے مناسب ہے، لائق ہے، اصول کے مناسب اور لائق نہیں ہے۔ وہ جواب سمجھ میں آ گیا؟ لیکن معترض وہ ہے کہ چپ نہ شود، ہاں معترض وہ کہ چپ نہ شود، کہ جو خاموش نہ ہو۔ وعلیکم السلام۔ ہفتے والے دن سے نماز 8:30 ہوگی، نماز جی عشاء کی، اچھا کھانا عشاء کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے، عشاء کے یہ بعد، شیڈول ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ حتمی ہے، جی حتمی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ معترض پھر پلٹ کے آ گیا، آپ کہتے ہو کہ اصول کو فروع کے تابع کرنا خلاف معقول ہے اور جائز نہیں ہے، اس لیے ہم اجداد کو آبا کے تابع کر نہیں سکتے، ورنہ اصول کا فروع کے تابع ہونا لازم آئے گا۔ ٹھیک ہے، لفظ کے اطلاق کے اعتبار سے فرع ہے لیکن خلقت کے اعتبار سے اصل ہے، تو پھر ہم آپ کو ایک دوسری مثال دکھاتے ہیں۔ آپ نے اصل کو فرع کے تابع کی ہے،
خلاف معقول کا ارتکاب کیا آپ نے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مکاتب آدمی مکاتب ہو، آقا نے اس کے ساتھ بدل کتابت کیا ہو کہ پیسے لاؤ، اتنے پیسے دے دو اور تم آزاد ہو۔ اگر کوئی مکاتب غلام اپنے باپ کو خریدے، اپنے باپ کو خریدے، تو مکاتب آدمی کا اپنے باپ کو خریدنے کی وجہ سے اس کا باپ بھی مکاتب بن جائے گا۔ اس کی وہ بدل کتابت جو بیٹے کی ہے وہ باپ کی طرف سے رعایت کر جائے گی، اور باپ کے خریدتے ہی باپ آزاد نہیں ہوگا، باپ مکاتب بن جائے گا۔ باپ کیا بن جائے گا؟ مکاتب بن جائے گا۔ آزاد آدمی اب اگر اپنے باپ کو خریدے آزاد ہو جاتا ہے۔ من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ لہذا مکاتب آدمی جب باپ کو خریدتا ہے تو پھر اس کا باپ مکاتب بن جاتا ہے، آزاد نہیں ہوگا۔ حالانکہ باپ اصل ہے خلقت میں، اور بیٹا مکاتب وہ فرع ہے، اور آپ نے مکاتبت میں اصل کو فرع کے تابع کر کے باپ کو بھی مکاتب بنا دیا، تو خلاف معقول کا ارتکاب تو کیا آپ نے۔ اور اوپر لمبی چوڑی تقریر کر کے کہہ رہے ہو کہ اصول کو فروع کے تابع کرنا خلاف معقول ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ اشکال پتہ نہیں سمجھ میں آیا نہیں ہے اس کا